درختوں کے سائے ڈھل رہے تھے لیکن بدو کے ترانے ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ سکھ دیو نے اس کو ذرا تازہ دم ہو لینے کا موقع دینے کی نیت سے کہا، بدو تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو، یہ راگ تمہیں کس نے سکھائے؟ یوں ہی جنگل میں پھرتے پھرتے سیکھ گیا، یہاں سے کب واپس چلو گے؟ بدو نے درختوں کا سایہ دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، شام قریب آ رہی ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں بکریاں گھیر لاؤں۔ شام کے وقت جب بستیوں میں کتوں کی چیخو پکار چرواہوں اور ماہی گیروں کے اپنے اپنے گھر لوٹنے کا پتہ دے رہی تھی، سکھ دیو اور کنول بدو کے ساتھ ایک ٹیلے پر سے گزر رہے تھے۔ یہاں سے انہیں وہ جھیل دکھائی دی جس کے ارد گرد چرواہوں کی بستیاں آباد تھی۔ ان بستیوں میں سے کچھ دور انہیں دریا کا چمکتا ہوا پانی بھی نظر آیا۔ ٹیلے سے نیچے اتر کر وہ جھیل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کے چھوٹے چھوٹے لڑکے حسب معمول ہنستے اچھلتے اور کودتے ہوئے بدو کے استقبال کو نکلے، لیکن اس دفعہ بدو بھیا کے ساتھ دو غیر مانوس صورتیں دیکھ کر انہوں نے بے تکلف ہونے کی جرت نہ کی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے دبی زبان میں کچھ کہتے ہوئے اپنے اپنے گھر کی راہ لی، اور آن کی آن میں تمام بستی میں یہ منادی کرا دی کہ بھیا بدو جن پریوں اور بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا، ان میں سے دو کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ بدو اپنے گھر پہنچ کر جھوپڑی میں سے دو چارپائیاں نکال کر باہر ڈال دی، سکھ دیو اور کنول کو اس پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی عورتیں اور مرد بدو کے گھر جمع ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ بدو سے بیسیوں سوالات کرنے کے بعد لوگ صرف اتنا جان سکے کہ یہ لڑکی ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ ان کے ملک میں ایک بہت بڑا راجا تھا، اس نے اس لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور لڑکی کو قید کر لیا۔ اس نوجوان کے پاس بہت سی فوجیں تھی، اس نے راجا کے ساتھ جنگ کی، لیکن راجا نے اسے بھی قید کر لیا۔ اس کے بعد ایک رات یہ دونوں قید خانے کے دروازے توڑ کر باہر نکلے اور راجا کی فوجوں کو فنا کرتے ہوئے بھاگ آئے۔ اب یہ بدو کے پاس رہیں گے۔ بدو کی یہ کہانی کئی زبانوں میں مرچ مسالے کے ساتھ ان لوگوں کے بڑے سردار موتی تک بھی جا پہنچی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی لاٹھی ٹیکتا کھانستا ہانپتا آ موجود ہوا۔ موتی کو دیکھ کر لوگ پاسے ادب سے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ بدو بھاگتا ہوا پڑوس کی جھوپڑی سے ایک اور چارپائی لے آیا اور موتی کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بوڑھا سردار بدو کے عجیب و غریب پیار اور لوگوں کی مبالغہ آرائی سے پہلے ہی مرعوب ہو چکا تھا۔ اب سکھ دیو کے چہرے کا روب و جلال دیکھ کر اور بھی سہم گیا، اور اس نے بیٹھنے کی بجائے آگے جھک کر سکھ دیو کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن سکھ دیو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ کر کہنے لگا، مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ بزرگ ہیں۔ نہیں مہاراج، میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ کی فوجوں نے راجا کا مقابلہ کیا، آپ گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سواری کرتے ہیں، اور آپ کی بیوی کسی بہت بڑے سردار کی لڑکی ہے جسے راجا نے کسی دشمنی کی وجہ سے قید میں ڈال دیا تھا، اور آپ راجا کے ہزاروں سپاہیوں کو قتل کر کے اپنے بیوی کو اس کی قید سے نکال لائے ہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کی سیوا کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ نہ پہنچ جائے اور ہماری شامت نہ آ جائے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، یہ علاقہ ہماری ریاست کی حدود سے بہت دور ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ راجا کے ساتھ میری کوئی خاص دشمنی نہیں، وہ میرا دوست تھا، لیکن اس تمام مصیبت کی وجہ میرے ساتھ راجا کی فوج کے ایک افسر کی ذاتی دشمنی تھی۔ اس نے میرے بیوی کے باپ کو قتل کیا تھا، لیکن اب وہ مارا جا چکا ہے اور مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ اب آپ اگر چاہیں تو ہمیں پناہ دیں، ورنہ ہم کوئی اور جگہ تلاش کر لیں گے۔ موتی نادم سا ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہمارے جھونپڑے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ سارا قصہ سننا چاہتا ہوں، مجھے بہادروں کے کارنامے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا،
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने अपने घर। सरदार का ये हुक्म सुनकर तमाम मर्द और औरतें बुद्धू के घर से निकल गए। सरदार ने सुखदेव की तरफ देखा और कहा, हाँ कहिए। सुखदेव ने अपना किस्सा जरा तफसील के साथ शुरू किया। बस्ती के चंद सरकर्दा आदमी जो सरदार का हुक्म सुनकर जरा पीछे हट गए थे, सरदार के इन हमाक से फायदा उठाकर झिझकते हुए सुखदेव के करीब आकर जमीन पर बैठ गए। मोती के लिए इस दास्तान का कोई हिस्सा दिलचस्पी से खाली न था। सुखदेव की दास्तान के इख्तिताम पर वो बोला, मुआफ कीजिएगा, जो सबसे जरूरी बात थी इसका अभी तक जिक्र नहीं आया। आपको 2 दिन में सिर्फ दूध मिला है, आप बहुत भूखे होंगे, लेकिन ये बुद्धू का कसूर है। अरे बुद्धू, जाओ जल्दी करो, हमारे घर से खाना लेकर आओ। बुद्धू ने कहा, महाराज खाना तो इधर बहुत जमा हो गया है। मैं तो ये देख रहा था कि आप लोग जाएं और मैं इनके सामने खाना रखूं। सरदार को बुद्धू की सादा दिली से उन्स था और वो इसकी हर उल्टी सीधी बात पर मुस्कुराने का आदी था। इसने कहा, हम जानते हैं भाई, लेकिन खाना तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, आपका नौकर कालू रोटियां दे गया, दोलू मछलियां दे गया है, माई सुनती मक्खन का एक कटोरा भरकर दे गई है, भागू भुने हुए गोश्त की 2 रानें दे गया है, और लोग बहुत कुछ लेकर आए थे, लेकिन मैंने वापस कर दिया। मोती ने कहा, अच्छा तुम इन्हें खाना खिलाकर मेरे घर ले आओ। सर्दी में इनका बाहर सोना ठीक नहीं और तुम्हारी झोंपड़ी बहुत तंग है। बुद्धू ने कहा, नहीं महाराज, मैं खुद बाहर सो जाऊंगा और झोपड़ी में 2 चारपाइयां आसानी से आ सकती हैं। कम से कम आज इन्हें मेरे पास रहने दें। सुखदेव ने बुद्धू की सिफारिश की। मोती रजामंद होकर अपने घर चला गया, लेकिन बुद्धू की बेसरोसामानी का एहसास करते हुए इसने अपने घर से ऊन की 2 चादरें और 2 बिछोने भेज दिए। अगले रोज सुखदेव मोती का मेहमान था और 1 हफ्ते के बाद आसपास की बस्तियों के लोग जमा होकर बुद्धू के घर के पास एक खुली जगह में एक मकान तामीर कर रहे थे। मोती के अलावा दूसरी बस्तियों के छोटे छोटे सरदार भी इस काम में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। चंद दिनों के बाद सुखदेव ने कंवल के साथ अपने नए घर में कदम रखते हुए कहा, कंवल, हमारे गर्दिश के दिन खत्म हुए, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। कंवल ने अंदर जाकर देखा तो मालूम हुआ कि बस्ती के लोगों ने इनके लिए सिर्फ मकान ही तामीर नहीं किया, बल्कि इसमें खाने पीने की अशिया का भी इतना जखीरा जमा कर दिया है जो कई महीनों के लिए काफी था। गांव की औरतों में इस बात का बहुत चर्चा था कि कंवल एक बहुत बड़े सरदार की लड़की है और इसका शौहर एक बहुत बड़े राजा की फौजों का अफसर था। वो कंवल के पास बैठने, इससे बातें करने और इसकी खिदमत करने में एक मुसर्रत महसूस करती थी। इन्हें जब मौका मिलता कंवल के घर भाग आती, कोई इसके लिए आग जलाती, कोई झाड़ू देती, वो इन्हें मना करती, लेकिन वो इसरार करके इसे आराम से बैठ जाने पर मजबूर कर देती। करीबन यही सलूक गांव के मर्द सुखदेव के साथ करते। माहीगीर इसे अपने शिकार और चरवाहे इसे अपने दूध और मक्खन का सबसे पहला हकदार समझते। वो बाहर जाता तो चरवाहों में और माहीगीरों के काम में हाथ बताना चाहता था, लेकिन वो हाथ बांधकर खड़े हो जाते और कहते, महाराज ये नहीं हो सकता, हमारे होते हुए आप कोई काम करें, आपकी सेवा हमारा फर्ज है। सुखदेव बुद्धू के पास जाता और इसरार करता, भाई आज तुम आराम करो, मैं बकरियां ले जाता हूँ, वरना मैं तुमसे दूध नहीं लूंगा। वो मगमूम होकर कहता, भाई देखो यूं ना करो, तुम ये चाहते हो कि मैं बहन कमल को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं। दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे बहन भाई मिल गए हैं और तुम हो के बार बार बिगानों वाली बातें करते हो। मोती लाठी टेकता हुआ दिन में 1-2 दफा सुखदेव के घर आता और हमेशा ये पूछता, बेटी कंवल अच्छी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? वो जवाब देती, अच्छी हूँ पिताजी। वो प्यार से कंवल के सर पर हाथ रखता और कहता, जीती रहो बिटिया। तुम मुझे पिताजी कहती हो तो यूं महसूस करता हूँ कि मैं बुढ़ापे में एक सहारा मिल गया है।
سکھدیو کا خیال تھا کہ اس کے حال پر ان لوگوں کی توجہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اور اسے چند ہفتوں تک ان کی سخاوت کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنی محنت اور مشقت سے روٹی کمانے کا موقع مل جائے گا اور وہ بدھو کے ساتھ شامل ہو کر ایک جفاکش چرواہے کی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن لوگوں کی توجہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ اس بستی کے لوگوں کے علاوہ دوسری بستیوں کے باشندے اور ان کے سردار جب اپنے بڑے سردار سے ملنے آتے سکھدیو کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آتے۔ اگر بھیا سکھدیو یہ چیزیں لینے سے انکار کر دیتا تو وہ بہن کنول کی منت سماجت کر کے منا لیتے۔ بعض اوقات ان کے گھر میں مکھن، مچھلی، شہد اور دیگر اشیاء اس قدر جمع ہو جاتی کہ کنول کو پڑوسیوں میں تقسیم کرنا پڑتی۔ سکھدیو کی خودداری نے اسے دیر تک خاموش رہنے کی اجازت نہ دی۔ وہ ایک صبح بستر سے اٹھتے ہی سیدھا سردار کے پاس پہنچا۔ سردار بستر پر بیٹھا کھانس رہا تھا۔ سکھدیو کو دیکھتے ہی بولا، آؤ بیٹا آؤ، کل کالو بستی کے چند کسان کچھ مکئی اور چاول لے کر آئے تھے۔ مکئی میں نے چند عورتوں کو پیسنے کے لیے دی ہے، کل تمہارے گھر آٹا پہنچ جائے گا، چاول ابھی بھیج دیتا ہوں۔ سکھدیو نے کہا، اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو مجھے کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑے گی، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ سردار نے چونک کر سکھدیو کی طرف دیکھا اور کہا، نہ بیٹا نہ، یوں نہ کہو، اگر مجھے تمہارا سہارا بھی نہ رہا تو بڑھاپے کے دن گزارنے مشکل ہو جائیں گے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو مردہ رگوں میں جان آتی ہے، بلا وجہ ناراض ہونا ٹھیک نہیں۔ سکھدیو نے ذرا نادم ہو کر کہا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے ان لوگوں کے گاڑے پسینے کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا ہے کہ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں، میرے ہاتھ کافی مضبوط ہیں اور میں سخت سے سخت کام کر سکتا ہوں۔ کیا کام کرنا چاہتے ہو بیٹا؟ سکھدیو نے کہا، آپ کی بکریاں جو دوسرے چرواہے چراتے ہیں ان میں سے کچھ میں چرا لایا کروں گا، جو حصہ آپ انہیں دیتے ہیں وہ مجھے دے دیا کریں۔ بیٹا یہ کام تمہاری شان کے شایع نہیں، یہ بھی میری شان کے شایع نہیں کہ میں دوسروں سے لے کر کھاؤں۔ اچھا تو میری ایک بات مانو گے؟ بتائیے۔ سنو، تم میرے بیٹے ہو اور کنول میری بہو ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری زندگی میں بھی تمہارا ہے اور میرے بعد بھی تمہارا ہوگا۔ اگر تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تو جتنی بکریاں سنبھال سکو لے لینا، تمہیں ایک نوکر بھی مل جائے گا۔ سکھدیو نے کہا، مجھے نوکر کی ضرورت نہیں، میں بدھو کے ساتھ جایا کروں گا، ہم دونوں بڑے سے بڑا گلہ سنبھال سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آج تو آرام کرو، شام کو چرواہے آئے تو بدھو کو ساتھ لے کر آ جانا۔ اگلے دن ایک کھلی چراگاہ میں بدھو کی بکریوں کے ساتھ سکھدیو کی 50 بکریاں اور 40 بھیڑیں بھی چر رہی تھی۔ سکھدیو ایک درخت کے نیچے لیٹا بدھو کی بانسری کی دلکش تانے سن رہا تھا۔ سکھدیو کے قید سے فرار ہونے اور گنگا رام کی موت کے بعد حالات نے راجا کو باغیوں کے متعلق اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی ضرورت کا احساس دلایا۔ گنگا رام راجا کو اپنی پہلی شاندار فتح کی خوشخبری سنانے اور آگے بڑھنے کے لیے مزید فوجوں کا مطالبہ کرنے اور سب سے زیادہ سکھدیو کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی نیت سے فوج کی قیادت اپنے بھائی جے رام کو سونپنے کے بعد واپس لوٹا تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے جے رام کو ایک محدود علاقہ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ جے رام اپنے بھائی کی غیر حاضری میں 20-25 میل کے رقبے میں شکست خوردہ اور نہتے انسانوں کے سینوں پر اپنی تلوار کی تیزی آزماتا رہا۔ وہ لوگ جن کی ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھا سکتی تھی اپنے سردار کی بستی پر طاقتور شبخون کے حملے کی سنتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لے چکے تھے۔ تاہم حملہ آوروں نے اپنے تیز رفتار گھوڑوں کی مدد سے بوڑھوں اور بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کے لیے فرار کی تمام راہیں بند کر دی اور جے رام نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے میں
مقدس دیوتاؤں کی خواہشات کا پورا لحاظ رکھا۔ قدرت نے گنگا رام کو اپنے پرانے حریف سکھ دیو پر آخری فتح حاصل کرنے کے بعد لوٹ کر ان پہاڑوں کی آخری چوٹیوں پر اونچی ذات والوں کی فتوحات کے جھنڈے لہرانے کی اجازت نہ دی اور وہ سکھ دیو کے تیروں کا نشانہ بن کر چل بسا۔ گنگا رام کی موت کے بعد راجہ رام داس کو سپہ سالار کے منصب پر فائز کرنا چاہتا تھا، لیکن پروہت نے، جو گنگا رام کی طرح سکھ دیو کے ہر دوست کا مخالف تھا، جے رام کی سفارش کی۔ راجہ کی نگاہ میں جے رام بہادر تھا نہ ہوشیار، لیکن اس کی تازہ کامیابیوں کے متعلق جو خبریں موصول ہو رہی تھی، ان کی بدولت برہمنوں کے علاوہ بعض کھشتری سردار بھی جے رام کے طرفدار ہو گئے تھے۔ راجہ نے مجبوراً اسے سپہ سالار کا عہدہ دے کر 2000 سپاہیوں کی کمک بھیج دی اور پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ جے رام نے حریف کی سراسیم کی اور انتشار سے فائدہ اٹھایا، اور چند دنوں میں اس کی فوج کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر ایک وسیع علاقے پر قابض ہو گئی، لیکن اونچے پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں پر اس کی پیش قدمی کی رفتار نسبتاً سست تھی، اور پہاڑی قبائل کو اپنی بستیاں خالی کر کے محفوظ مقامات پر پہنچنے کا موقع مل گیا۔ حملہ آوروں کی دہشت نے ان لوگوں کے قوا مفلوج کر دیے تھے۔ وہ کچھ عرصے تک انفرادی طور پر صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور ان کے دل میں انتقام کی دبی ہوئی آگ بے بسی کے آنسوؤں میں تبدیل ہوتی رہی۔ قریباً 2 ماہ کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس قوم کے نوجوانوں میں، جن کا خون خوف اور دہشت سے منجمد ہو چکا تھا، ایک نئی حرارت پیدا کر دی۔ جے رام کی ایک فوج کے سالار نے ایک وادی میں ایک گاؤں پر حملہ کیا۔ گاؤں کے لوگ حملہ آوروں کی آمد سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ سپاہیوں نے تمام جھونپڑیوں کو آگ لگا دی۔ گاؤں کے باشندے اونچی پہاڑی پر کھڑے اپنے جلتے ہوئے گھروں کو دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے بعض اس پہاڑ کو دشمن کے گھوڑوں کی رسائی سے محفوظ پا کر سپاہیوں کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ راجہ کے سپاہیوں کے لیے دشمن کی یہ جرت ایک نئی بات تھی۔ ان کے سالار نے انہیں گھوڑوں سے اتر کر ان لوگوں کے تعاقب کا حکم دیا۔ جب پیدل سپاہی پہاڑی پر چڑھنے لگے تو یہ لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلے، لیکن ایک نوجوان کو غیرت آئی اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب سپاہی ایک خطرناک ڈھلوان پر پہنچ گئے تو اس نے پتھروں کی بارش کر دی۔ آن کی آن میں 15-20 سپاہی چت ہو کر نیچے لڑک گئے، اور ان کے دوسرے سالار نے بلندی کا رخ کرنے کی بجائے نیچے اترنا بہتر خیال کیا۔ دوسرے لوگوں نے دور سے یہ منظر دیکھا تو بجلی کی تیزی کے ساتھ آس پاس کی تمام پہاڑیوں پر چھا گئے، اور اس تنگ وادی کی ہر ڈھلوان سے پتھر لڑکنے لگے۔ سپاہی دشمن کے اس غیر متوقع حملے سے بدحواس ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے، لیکن باغی اس تنگ وادی سے نکلنے کے تمام راستوں پر قابض ہو چکے تھے۔ رات کے وقت جب جے رام اپنی فوج کے تمام افسروں کی کارروائی سن رہا تھا تو اسے ان 100 بہادروں میں سے صرف 4 کے زخمی ہو کر واپس ہونے کی اطلاع ملی۔ تلواروں کے مقابلے میں پتھروں کی پہلی شاندار فتح نے ان لوگوں پر ایک جادو کا سا اثر کیا، اور وہ یکے بعد دیگرے اس نوجوان کے گرد جمع ہونے لگے۔ انہوں نے نشیب کے قابل گزر علاقوں کی تمام بستیاں بھی خالی کر دی، اور دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کو اپنا مرکز بنا لیا۔ چند نوجوان اس وادی سے نکل کر دور دور تک چکر لگاتے، اور اگر اپنی قوم کا کوئی گروہ نظر آتا تو اسے اس وادی میں لے آتے۔ جے رام طاقت کے نشے میں چور تھا،
اس نے چند سپاہیوں کے نقصان کو کوئی اہمیت نہ دی اور بلا تعمل اپنے پورے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی۔ کئی اجڑی ہوئی بستیوں کو جلانے کے بعد ایک دن جے رام کی فوج ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہی تھی کہ اوپر سے اچانک پتھر برسنے لگے۔ جے رام نے بدحواسی کی حالت میں پہاڑی کی چوٹی پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ مقام جسے وہ ناواقفیت کی بنا پر پہاڑی کی چوٹی سمجھتا تھا ایک اونچے پہاڑ کی ڈھلوان تھی۔ وہ 1/3 فوج کی قربانی کے بعد اس مقام تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جہاں سے پتھر آ رہے ہیں قبضہ کرنے کے لیے اسے 2 گنا اوپر جانا پڑے گا۔ پتھروں کی بارش اچانک تھم گئی اور جے رام نے سمجھا کہ دشمن کو اس کی ہمت نے مرعوب کر دیا ہے، چنانچہ اس نے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس کے سپاہی مشکل سے کوئی 100 گز اوپر چڑھے تھے کہ دشمن زیادہ جوش و خروش سے پتھر پھینکنے لگا۔ بلند پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتا ہوا ایک پتھر کئی چھوٹے چھوٹے پتھر اپنے ساتھ لے آتا اور ایک سپاہی گرتے وقت اپنے 1-2 ساتھیوں کو بھی نیچے لے جاتا۔ فوج کی افراتفری نے جے رام کے حواس مختل کر دیے اور اس نے سپاہیوں کو نیچے اترنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت تک جے رام کی تقریباً آدھی فوج تباہ ہو چکی تھی۔ ایک پتھر جے رام کے سر پر لگا اور وہ 3 اور سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیے لڑکتا ہوا ایک کھڈ میں جا گرا۔ سیناپتی کی موت سے سپاہیوں کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے۔ کسی کو پتھر لگا، کسی کا پاؤں پھسلا اور کسی کو اپنے ساتھی کا دھکا لگا۔ غیر سیناپتی کے علاوہ 1,500 سپاہی موت کی نیند سو گئے۔ 4 یوم کے بعد دھرم پور کے ہر گھر سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ راجہ گزشتہ چند مہینوں میں جے رام کی کامیابیوں کے متعلق نہایت حوصلہ افزا خبریں سن چکا تھا اور پروہت کئی بار اسے جتا چکا تھا کہ جے رام کو سیناپتی بنانے میں دیوتاؤں کی مرضی شامل تھی۔ وہ ہر نئی خوشخبری کے بعد راجہ کے سامنے اپنے یہ الفاظ دہراتا: مہاراج، اگر آپ رام داس کو اس مہم پر بھیجتے تو اتنی شاندار کامیابیاں حاصل نہ ہوتی۔ راجہ نے تازہ شکست اور تباہی کا حال سن کر اپنے تمام درباریوں کی طرف دیکھا جو کسی نہ کسی عزیز کی موت پر آنسو بہا رہے تھے، اور اس شکست کی تمام ذمہ داری پروہت کے سر تھوپ دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا: کہیے پروہت جی، اب دیوتاؤں کی کیا مرضی ہے؟ جس راجہ کے سر آپ جیسا پروہت ہو اسے تخت و تاج چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جانا چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ ایسی جگہ اپنی ٹانگ اڑائی جہاں دخل دینے کا آپ کو کوئی حق نہ تھا۔ کہیے اب ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ پروہت نے نادم سا ہو کر جواب دیا: مہاراج، بھگوان کی یہی مرضی تھی۔ راجہ نے برہم ہو کر کہا: خوب، بھگوان کی یہی مرضی تھی کہ اس کے دھرم کی رکشا کے لیے لڑنے والے سپاہیوں کی قیادت ایک گدھے کے سپرد کر دی جائے۔ کیا بھگوان کی یہی مرضی تھی کہ ہماری رعایا سے ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں؟ نہیں، یہ بھگوان کی مرضی نہ تھی۔ ان سب کا پاپ تمہارے سر ہے۔ پروہت نے ملتجی نگاہوں سے سرداروں کی طرف دیکھا۔ ایک سردار نے کہا: مہاراج، اب آپس میں جھگڑنے کا وقت نہیں، دشمن سے انتقام لینے کا وقت ہے۔ راجہ نے جھنجھلا کر جواب دیا: کیسا انتقام؟ آج تم اپنی عزیزوں اور دوستوں کی تباہی کا حال سنتے ہو تو تمہارے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل ہوتے دیکھا، کب تک خاموش رہ سکتے تھے؟ کاش تم سکھدیو کے مشورہ پر عمل کرتے اور ان لوگوں کو خام خواہ دشمن بنانے کی بجائے
ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، لیکن تم لوگ دشمن کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو موقع آنے پر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا۔ جب موقع تمہارے ہاتھ آیا تو تم نے ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا، اور جب انہیں موقع ملا وہ تم پر رحم کیوں کرتے؟ وہ ایک مرتبہ رحم کر کے دیکھ چکے تھے، انہوں نے سکھ دیو کو ڈوبنے سے بچایا، تم نے اس کا کیا صلہ دیا؟ سکھ دیو کی رگوں میں ایک کھشتری کا خون تھا، وہ دشمن کے احسان کا بدلہ ظلم سے کیسے دے سکتا تھا؟ لیکن تم نے اور تمہارے پروہت نے اس کی ایک نہ سنی، اس پر طرح طرح کے الزام تراشے گئے، اس کے لیے موت کی سزا تجویز کی گئی۔ یہ بھی دیوتاؤں کی کرپا تھی کہ وہ جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن تم میں سے کون ہے جو اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ کیا وہ احمق جس نے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے شوق میں 1500 نوجوان ہلاک کروا دیے، اس قابل تھا کہ اسے سیناپتی بنایا جاتا؟ سردار کو راجا کی گرجتی ہوئی آواز نے خاموش کر دیا، لیکن پروہت کے لیے یہ باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ اس نے کہا، مہاراج، میں جانتا ہوں کہ اس خبر نے آپ کو بہت صدمہ پہنچایا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سکھ دیو کا دشمن نہ تھا، لیکن دھرم کی حفاظت میرا فرض تھا۔ دھرم کسی نیچ ذات دشمن کے ساتھ اس قدر گھل مل جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دھرم ایک کھشتری کو نیچ ذات کی لڑکی کے ساتھ پریم کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ سکھ دیو نے دھرم کی توہین کی، اور دھرم کا محافظ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ اس کی سزا تجویز کروں۔ اگر وہ میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں بھی اس کے لیے بھگوان کو ناراض نہ کرتا۔ راجا نے کہا، اگر اس کی سزا سے بھگوان خوش ہوتا تو وہ یقیناً جان بچا کر نہ بھاگ جاتا۔ پروہت نے کہا، مہاراج، ہو سکتا ہے کہ بھگوان نے اسے کسی زیادہ بڑی سزا کے لیے زندہ رکھا ہو۔ راجا نے جھنجھلا کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھگوان بھی کوئی تمہارے جیسا ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ معاف کرتا ہے۔ پروہت اس بات کا جواب سوچ رہا تھا کہ رام داس دربار میں داخل ہوا۔ اس کی پریشان صورت نے تمام حاضرین دربار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ رام داس نے کہا، مہاراج، محل کے باہر بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر انہیں تسلی دیں۔ راجا نے جواب دیا، پروہت جی کو لے جاؤ، میں اپنی پرجا کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، مہاراج، جو ہوا سو ہوا، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، آپ ہمت کیجئے، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ بہادر بدنامی کے داغ آنسوں سے نہیں دھوتے، خون سے دھوتے ہیں۔ راجا نے تلخ ہو کر کہا، پھر وہی بات، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بدلہ کیسے لے سکتے ہو۔ سردار نے کہا، مہاراج، ہمارے پاس اب بھی 2000 سپاہی موجود ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں تو اتنے اور جمع کر سکتے ہیں۔ ہماری شکست کی وجہ صرف یہ تھی کہ دشمن نے دشوار گزار پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا، ورنہ میدان میں ہمارا ایک سپاہی ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک سکتا ہے۔ راجا نے جواب دیا، بہت اچھا، تم پروہت جی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دشمن سے التجا کرو کہ وہ پہاڑوں کو چھوڑ کر میدان میں آ جائے، کیونکہ ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو میری باقی فوج حاضر ہے، ورنہ ان پہاڑوں سے کہو کہ تمہارے راستے سے ہٹ جائیں۔ سردار نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، مہاراج، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ پروہت کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ آئندہ ایسے معاملات میں دخل نہ دیں گے۔ راجا نے ذرا نرم ہو کر جواب دیا، تمہیں یہ کہنے سے پہلے پروہت جی سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا، مجھے ڈر ہے کہ یہ اپنی عادت تبدیل نہیں کریں گے۔
بدنصیب پروہت کو اپنی جان چھڑانے کی تدبیر نظر آئی۔ اس نے کہا، مہاراج میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کی کسی بات میں دخل نہ دوں گا۔ راجہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ تخت نشینی سے لے کر اب تک اسے یہ تلخ احساس کھائے جا رہا تھا کہ حکومت کا صحیح اقتدار اس بڑی مونچھوں والے برہمن کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حیثیت پروہت کے ہاتھوں میں ناچنے والی ایک کٹپتلی سے زیادہ نہیں، اور اس کی ہر خواہش اور ہر ارادہ پروہت کی رضامندی کا محتاج ہے۔ پروہت کے اعتراف شکست سے اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے اپنی مسرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاید تم سمجھتے ہو کہ شکست نے مجھے بزدل بنا دیا ہے۔ میں دشمن پر فتح حاصل کروں گا، لیکن یہ فتح ایسی نہ ہوگی کہ دشمن 4 ماہ کے بعد پھر سر اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ میں ایک ایسی فتح حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن صدیوں تک سر نہ اٹھا سکے۔ یاد رکھو، ہم تلواروں اور نیزوں کے بلبوتے پر دشمن کو ایک عرصہ کے لیے مغلوب رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر دائمی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری ریاست میں ہزاروں اچھوت آباد ہیں۔ یہ لوگ بھی کسی زمانے میں ہمارے دشمنوں کی طرح آزاد تھے۔ اگر ہمارے باپ دادا بھی ایسے پروہتوں کی مرضی پر چل کر ان پر خواہ ظلم کرتے تو یہ لوگ آج ہمارے پرامن غلام نہ ہوتے۔ اگر ان کی جھونپڑیاں جلائی جاتی یا ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جاتا تو یہ بھی کہیں پناہ لے کر ہم سے انتقام لینے کی کوشش کرتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان پر ظلم کرنے کی بجائے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، ان کو اپنے شہروں کے پاس بستیاں تعمیر کرنے کی اجازت دی، اور یہ ان کے اسی سلوک کا نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے ہماری غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں اب یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو سلوک چاہے کریں۔ ہم انہیں کتوں کی طرح ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا۔ بار بار نشتر چبو کر شاید انہیں ہم اپنے جیتے جاگتے دشمن بنا لیتے، لیکن ہمارے بزرگوں کی تھپڑیوں نے انہیں موت کی نیند سلا دیا ہے۔ میں اپنے نئے دشمن پر بھی اسی قسم کی فتح حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پروہت جی کچھ عرصہ خاموش بیٹھے رہے تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔